اور وہ ایک راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز کروانے کا. اور میں آج اپنی قوم کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں، جس طرح کا انہوں نے پنجاب میں الیکشن کروایا، ایسا اگر الیکشن کروانا ہے اور اگر یہ اسی طرح کے آگے الیکشن کروانے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے بحران بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. ہر حربہ استعمال کیا گیا ہمیں الیکشن ہرانے کا. ساری جتنی پنجاب کی حکومت کے پاس جتنے بھی طریقے تھے ہمیں الیکشن ہرانے کے، انہوں نے سارے استعمال کیے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی کہ کسی قسم کا، جب انہوں نے ایک غیر آئینی طور پہ انہوں نے اجازت دی حمزہ شریف کو چیف منسٹر بننے کی، تو سپریم کورٹ نے ساتھ کہا کہ کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی اسٹیٹ مشینری کی الیکشن پہ. انہوں نے ہر قسم کی مداخلت کی. ایک تو اسٹیٹ مشینری پوری استعمال کی، ایف آئی آرز کاٹی، پولیس کے ذریعے ڈرایا دھمکایا گیا. ہر جگہ سے ہمارے پاس کمپلینٹس آئے کہ جو پولیس نے حرکتیں کی. کئی جگہ تھے ایسے پولیس آفیسرز، تو وہ میں آج داد دوں گا، وہ اس کے باوجود کہ ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ مدد کریں ان کو جتانے کی نون لیگ کو، اس کے باوجود انہوں نے ریزسٹ کیا. ان کو میں سلام کرتا ہوں. لیکن میرے ایک وہ یاد ہے مجھے جس پولیس آفیسر نے صرف یہی نہیں کہ انہوں نے مداخلت کی، وہ بلکہ نون لیگ کے جالے بن کے انہوں نے ہمارے خلاف ایکٹیویٹی کی. ہمیں ایک یاد ہے. سپریم کورٹ کی یہ وائلیشن تھی، کنٹیمپٹ تھا سپریم کورٹ نے جو ان کو کہا تھا کہ انہوں نے کسی قسم کی، کیونکہ یہ عارضی چیف منسٹر، یہ کیئر ٹیکر ٹائپ تھا، اس کا کام ہی نہیں تھا حمزہ شریف کا کہ جس طرح استعمال کرتا پولیس کو. لیکن مجھے جو سب سے زیادہ جو افسوس ہے وہ یہ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر ہے. چیف الیکشن کمشنر نے جو بددیانت داری کی ہے، ایک تو اہلیت بھی اس کے اندر نہیں ہے. 40 لاکھ لوگوں کو انہوں نے ان کو پتا چلا کہ جی وہ کوئی کمپیوٹر مسٹیک ہوئی اور مر گئے. کہیں دنیا کے اندر اور اگر یہ ہوتا 40 لاکھ ووٹر مر جاتے، اس کو ریزائن کرنا پڑتا. لیکن اس کے علاوہ اس نے پوری طرح شرکت کی نون لیگ کو جتانے کے لیے. ہم 8 ہمارے پاس کیسز ہیں، 8 کیسز ہیں جو ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے اور وہ جائز کیسز لے کے اس کے پاس گئے، اس نے ریجیکٹ کر دی. ہم پھر عدالت میں گئے اور 8 دفعہ عدالت نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو اوور رول کیا، الیکشن کمیشن کو. جس کا مطلب کہ الیکشن کمیشن نے جان کے ہمارے خلاف ججمنٹ دی تھی. اس الیکشن کمشنر کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے. انہوں نے الیکشن کروایا سینٹ کا، سپریم کورٹ نے اجازت دی کہ آپ سینٹ کے ووٹ کو ویریفائی کریں. اس الیکشن کمیشن کو اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کو پتا ہے کہ 30 سال سے سینٹ کے سیکرٹ بیلٹ کے اوپر پیسہ چلتا ہے. میں نے پوری کوشش کی، ہم ہی سپریم کورٹ کے پاس گئے اور سپریم کورٹ نے اس کو روکنے کے لیے اجازت دی کہ ہاں آپ ووٹ کو ویریفائی کر سکتے ہیں. اس الیکشن کمیشن نے اس کو اوور رول کیا. اور اس کے بعد جو الیکشن ہوا، جو پچھلے سینٹ الیکشن میں پیسہ چلا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اتنا پیسہ نہیں چلا. یوسف رضا گیلانی کا بھائی بیٹا پکڑا گیا پیسے دیتے ہوئے. اسی الیکشن کمیشن نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا. 1.25 سال ہو گیا، کوئی ایکشن نہیں لیا اس نے. یعنی کسی اور دنیا کے اندر ایک الیکشن کمشنر جس کا کام ہے، اس کا مینڈیٹ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن، وہ جب دیکھتا ہے پکڑا گیا کوئی الیکشن کی چوری کرتے ہوئے پیسے دے کے رشوت، کوئی ایکشن نہیں لیا. جس کی وجہ سے کھلے عام تصویریں آئی ہیں کہ الیکشن کے اندر پیسہ چل رہا تھا، خریدے جا رہے تھے ووٹ. خانے وال کے اندر تصویریں آئی ہیں، پیسے دے رہے ہیں. ابھی اس الیکشن کے اندر کھلے پیسے دے رہے ہیں. یہ وائلیشن ہے. یہ الیکشن، یہ ساری جو الیکشن کمیشن کے اندر جو قوانین ہے، آپ پیسے دے کے ووٹ نہیں خرید سکتے، رشوت نہیں آپ دے سکتے. کسی کو ڈر ہی نہیں تھا، کیونکہ اس نے کبھی روکا ہی کسی کو نہیں. کیونکہ یہ صرف روکتا تھا تحریک انصاف کو. اس کے سارے فیصلے ہمارے خلاف گئے اور یہ ان کو مدد کرتا تھا. اب سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا، کبھی الیکشن کمیشن نے کوشش کیا پتہ چلوانے کے لیے کہ سندھ الیکشن
लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में 15% कैंडिडेट्स ने टिकट अनअपोज जीत गई पीपल्स पार्टी। कभी पता चलवाया? डस्का का इलेक्शन हुआ, वहाँ तकरीबन 400 पोलिंग स्टेशन में सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर आरओ ने कहा कि बेज़ाब्ते हुई हैं। इसने सारा इलेक्शन खोल दिया पीटीआई के अगेंस्ट, हमारे अगेंस्ट, जो हमें हरवाया इसने। तो जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन सिंध का हुआ है, 15% लोगों ने इलेक्शन पे खड़े ही नहीं हुए। पता चलवाया क्यों? और जब पता चलवाएंगे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पूरी पुलिस का इस्तेमाल किया। पता चलवाएं कितनों के ऊपर एफआईआर काटी उन्होंने, और पता चलवाएं कि क्यों सिंध का इलेक्शन कमीशन ने, जो उनका सिंध का इलेक्शन कमीशन, क्यों नहीं वो बोला? क्योंकि वो सिंध गवर्नमेंट का नौकर है। वो दोनों जगह से पैसे ले रहा है, सिंध गवर्नमेंट से भी ले रहा है, इलेक्शन कमीशन से भी ले रहा है। इसका कोर्ट पड़ा हुआ है, इसका केस पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जो सुना ही नहीं जा रहा। तो क्या वजह है कि ये इतनी बड़ी इलेक्शन के अंदर जो ओपनली धांधलियां होती हैं, उसको इसको फिक्र ही नहीं है। सिर्फ तहरीक इंसाफ डस्का के ऊपर वो खड़ा हो गया कि जी बड़ा उसने कोई इंसाफ देना। ये इस इलेक्शन के अंदर इस इलेक्शन कमीशन ने हर हरबा इस्तेमाल किया हमें हराने का। हम आज जीते हैं तो इसके बावजूद, हम जीते हैं तो स्टेट मशीनरी जो इन्होंने इस्तेमाल की उसके बावजूद जीते हैं। हम जीते इसलिए हैं कि पाकिस्तान के वोटर जिस तरह निकला है, जनरल इलेक्शन में ऐसा वोटर नहीं निकला जो कि इस बाई इलेक्शन में निकला है। मैं 26 साल से जलसे कर रहा हूं। मेरी तो कोई इलेक्टेबल ना था, ना मेरी कोई फैमिली थी पॉलिटिक्स में। मैं तो शुरुआत थोड़े से लोगों से, और आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक में जाके बेदारी पैदा करके, और एक दिन 14-15 साल के बाद दिन ऐसा आया कि लोगों ने मेरी बात सुननी शुरू कर दी। बातें यही मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मैं 26 साल से कह रहा हूँ, ये कोई नई बात नहीं कर रहा। लेकिन एक वक्त आया कि अल्लाह ने लोगों के दिलों में डाल दिया और मेरी पार्टी खड़ी होनी शुरू हुई, और मैंने सारी पॉलिटिक्स की है पब्लिक को साथ मिला के। कभी 26 साल में मैंने कभी इस तरह की बेदारी नहीं देखी, मैंने कभी अपनी कौम में ऐसा शऊर नहीं देखा जो मैंने इस बाई इलेक्शन इन 3 महीने में देखा। जब मुझे साजिश के तहत 9 अप्रैल को जब मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकला अपनी डायरी पकड़ के, तो मेरे मुखालफिन सब का, जिन्होंने साजिश की, उनका ख्याल था कि अब मिठाइयाँ बंटेगी और सारी दुनिया इसको बुरा भला कहेगी।